الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. بندہ پروردگار مقتدی احمد نبی دوست دار چاریہ دعوی اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خواب باری غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وہ قرآن حسن حضور ہے کہ قرآن نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. یا صاحب الجلال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد غفر القدر لا يمكن الثناء كما كان حمده وعلى الخدا وذله قصة مختصر وأحسن منك لم ترقد عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سبحان الله ما أجملك ما أحسنك ما أكملك کہ میرے علی کہ تیری ثنا مصطفی کی جاڑیا. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک اور پہلا عشرہ مجھے اور آپ کو سب کو نصیب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سعادت کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگ دوستوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور یاد رکھیے ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ محمد تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی. اور پھر اس کے علاوہ میرے بزرگوں دوستوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ الحمدللہ، اس کے اندر الحمدللہ میرا حسن ظن ہے اور مومن کے بارے میں اچھا گمان ہو. میرا آقا نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے. الحمدللہ وہ دور اب چلا گیا کہ اب ہر شخص الحمدللہ روزے کی سعادت حاصل کرتا ہے اور ہر بندہ روزہ رکھتا ہے. کیونکہ میرے بزرگوں دوستوں، یہ عوام کے اندر ایک عجیب سی ایک بات بٹھائی گئی، بٹھایا گیا کہ بھئی نوجوان حضرات دین سے دور ہیں. میں اس بات سے اختلاف رکھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں نوجوان دین اسلام سے دور نہیں ہے، بلکہ نوجوانوں کو دین اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. الحمدللہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو دینی حوالے سے ہو تو آپ اس کے اندر تقریباً نوجوان طبقہ سب سے زیادہ آگے نظر آئے. اور میرا یہ اس بارے میں الحمدللہ گمان ہے. اور کیونکہ الحمدللہ دین سے دور کوئی نہیں ہے، بس اوقات ایک یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ جی ہر داڑھی والا دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں داڑھی والا دہشت گرد نہیں ہوتا، بلکہ دہشت گردوں نے داڑھی رکھا ہے. داڑھی والا کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا، اس کے چہرے پر تو سنت رسول ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر الحمدللہ یہ بابرکت مہینہ جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، جو آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، سنیے، ایمان تازہ کیجیے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم
کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک یا ایھا الناس بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے یا ایھا الناس سے خطاب نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ پاک نے خطاب کیا کہ اللہ پاک جانتا ہے وہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو، وہ رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے رب کو معلوم ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ میرے حکم کے آگے سر کو جھکائے گا، میرے حکم سے سر کو نہیں موڑے گا، سر کو نہیں پھیرے گا۔ اب دیکھیں قرآن میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بارے سورہ بقرہ اللہ نے فرمایا اے لوگوں عبادت کرو تو اپنے رب کی، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، جب عبادت کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، جب کو معلوم ہے اللہ نے فرمایا اے لوگوں، میرے لوگ تو بہت ہیں، نماز کے اندر کٹے بھی مار سکتے ہیں، بخاری میں بھی کریں گے، لیکن جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جب روزے کی بات ہے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، ایسا کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے گزرتے ہیں، تاکہ تم اپنے پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمانے کی وجہ یہی چیز میرا رب جانتا ہے کہ روزے جو میں ایمان والوں پر فرض کر رہا ہوں، کہ ایمان والا روزے رکھے گا، ایمان والا میرے حکم سے گردن کبھی نہیں موڑے گا، بلکہ ایمان والا میرے حکم کے آگے اپنی گردن کو رکھ دے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو سوچنے کی بات ہے، بندے کے ذہن میں بات آ سکتی ہے یا تو نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، اب روزے رکھنے کے تو روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا، وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ میں متقی پرہیزگار بن جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کائنات نے فرمایا بے شک تم میں بہت زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ میرے بزرگوں دوستو روزہ، اب روزہ کہتے کس کو ہے؟ روزے کا لغوی معنی کیا ہے؟ روزے کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا۔ اور روزے کا شرعی معنی کیا ہے؟ روزے کا شرعی معنی یہ ہے کہ مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حقوق زوجیت کو ترک کرنا اور اپنے نفس کو تقویٰ کے حصول کے لیے تیار کرنا، یہ روزے کا لغوی معنی ہے۔ نفس کیا اور روزے کا شرعی معنی۔ اب دیکھیں بزرگوں دوستوں آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تمام ادیان جمع دین کی جتنے بھی ادیان گزرے ہیں اور ملت کی امتیں جو گزری ہیں ان کے اندر روزہ معروف ہے۔ روزہ پہلے قانون کیسے تھا؟ اب قدیم مصری، یونانی، رومن اور جو ہندو مذہب یہ سب روزہ رکھتے تھے۔ جو موجودہ دورات ہے، جو موجودہ دورات ہے اس کے اندر بھی روزے داروں کی تعریف کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن روزہ رکھنا ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن روزہ رکھنا ثابت ہے۔ یروشلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لیے یہود اس زمانے میں بھی ایک ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح موجودہ انجیلوں میں بھی روزہ کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور روزے داروں کی تعریف کی گئی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔
میرے بزرگ دوستوں اب دیکھیں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا، کیونکہ ان احکام میں سب سے آسان سہل وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ اکبر آسان نماز ہے، اس لیے اس کو پہلے فرض کیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، وہ ذرا دشوار ہے، کیوں؟ مال کو نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، صحیح ہے؟ مال کو نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کو فرض کیا گیا کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت شاق ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل عبادت روزے کو فرض کیا گیا، کیونکہ روزے میں نفس کو کھانے پینے اور عقلی تذکر سے روکا جاتا ہے، اور یہ انسان کے نفس پر بہت شاق اور دشوار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بتدریج احکام شریعہ نازل فرمائے، اور اسی حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی ہے والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، کہ نماز میں خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں یہ میں نے جو بات عرض کی، چلیے حدیث پاک کی طرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار ہے، روزہ دار نہ جماع کرے نہ جہالت کی باتیں کرے، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا گالی دے تو وہ دو مرتبہ یہ کہے انی صائم، وہ یہ کہہ دے میں تو روزہ دار ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ عام دنوں کے اندر میرے آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے، ہم سے برکت پیش نہ کریں تو میرے اور آپ کے ساتھ بھی مطلب بیٹھنے کو راضی نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت نمود رکھ کر دیتا ہے۔ لیکن روزے کی برکت تو دیکھی جا رہا ہو کہ روزے کے اندر جو انسان کے منہ سے اسمیل آتی ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روزے کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی بیٹیوں کا اجر 10 گنا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ میرے بزرگوں دوستوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، روزے دار داخل ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا اس کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار؟ قیامت کے دن کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار؟ یہ دروازہ جو ہے وہ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، جب روزے دار کھڑے ہو جائیں گے ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ دروازہ باب الریان ہے، صرف اور صرف قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جپٹ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصیت کی وجہ سے آپ یہ نہیں جانے سب کا میرا حسن زن دل لگی ہوتا ہے، الحمدللہ ہر وقت ایسا
روزے سے جوان ہو گیا تو سب روزے سے ہو گئے. لیکن دیکھیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا روزہ یاد رکھیے تو اندر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور طبیعت کے اندر بات اس کی پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھیں آپ دنوں میں کھاتے پیتے رہتے ہیں طبیعت کے اندر بیچینی سی ہوتی ہے. اب کہتے ہیں ہم نے یہ کھانا کھایا تو تصویر ہو گئی بیمار ہو گئے یہ معاملہ ہو گیا ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں کیا جانا ایسا ہوتا نہیں ہوتا. رمضان شریف میں کبھی دیتے ہیں روزے دار ڈاکٹر کے پاس گئے روزہ رکھنے کے بعد بیمار ہو نہیں کیونکہ روزہ تو شفا روزہ تو شفا نہیں. مطلب گرمی آئے گی 18 گھنٹے بھی روزہ رکھنے سامنے کتنے گھنٹہ مطلب پانی کی پیاس ہوتی ہے پانی سامنے ہوتا ہے کھانا سامنے ہوتا ہے سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں بندہ سب چیز لے سکتا ہے. سفر میں جا رہا ہے اگر کمرے کے اندر بھی بند ہے تو کھا سکتا ہے کوٹ دیکھے گا رشتے دار کو دیکھ سکتا ماں باپ دوست نہیں. لیکن ذہن میں ایک بات ہے وہ خالق کو دیکھ رہا ہے وہ خالق کو دیکھ رہا ہے. یہی بندے کے ذہن میں بات آتی ہے بندے کے پاس پیسے ہونے کے باوجود سب چیزیں بازار میں اشیاء موجود ہیں لیکن پتہ نہیں تھا ہم سے پہلے کیوں یہ بندے کا کمال نہیں ہوتا یہ میرے رب کا کمال ہے یہ میرے رب کا فضل ہوتا ہے کہ 20 گھنٹے کا بھی روزہ ہو 22 گھنٹے کا بھی روزہ ہو زیادہ بھی ہو شدت ہو لیکن ایمان کا صبر کر کے بیٹھتا ہے کہ رب کا جب حکم ہوگا تو اس وقت روزہ افطار کرتا ہے. روزہ جب بندہ رکھتا ہے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. اور صحیح مسلم کے پر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک روایت میں کہ جنت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ کیا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. دونوں روایت میں فرق ہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں ایمان کی حالت میں حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پہلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے. توجہ ہے پہلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پہلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں سنیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حالت نہیں ہے. لیکن بندہ روزہ رکھے روزے کے اندر لفظیات کہے چوری کرے غیبت کرے بلا شبہ کرے غلوج کرے پھر چاہے 20 گھنٹے ہی بھوکا پیٹا رہے اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گالی دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا تو مقصد یہی ہے کہ تقویٰ پیدا ہو اور اگر روزہ رکھنے بھی تقویٰ پیدا نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. روزہ رکھنے بھی تقویٰ پیدا نہ ہو پرہیزگاری پیدا نہ ہو تو کیا فائدہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کے سوا ابن آدم کا روزے کے سوا روزے کے علاوہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہوتا ہے. فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. الصوم جنۃ روزہ ڈھال ہے. اور جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ نہ دماغ کی باتیں کرے نہ شور و شراب کرے. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے دار اس ذات کی قسم کوئی حدیث آئی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے روزے دار کے منہ کی منہ اللہ کے نزدیک گوشت سے بھی زیادہ قسم ہے. پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں ہو رہی ہیں؟ دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی کب ہے؟ ایک خوشی افطار کے وقت. افطار کے وقت جب پورا دن انسان روزہ رکھتا ہے تربیت ہوتی ہو سب معاملات برداشت کر کے اور جب اس وقت اس کے سامنے اللہ کی نعمت رکھی ہوتی ہے ایمانداری سے بتائیں کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک خوشی ہو اور دوسری خوشی سرکار نے فرمایا
سے ملاقات کے وقت ہوگی جب وہ روزے سے ہوگا۔ بزرگ دوستوں یاد رکھیے، روزے میں چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ یہ لوگ سحری کھاتے ہیں، سحری سالن ہوتا ہے، دہی ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے لیے ہے۔ یہ وقت سب کا بس یہ بول رہا ہے دنیا نہیں، میرے آقا نے فرمایا سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ جی سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑا تو اگر وہ تمام دہقان کا زمانہ بھی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک روزہ بغیر عذر کے بھی چھوڑ دیا، پھر پوری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، وہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، رمضان شریف کے روزے رکھنے کی وجہ سے ملے گا۔ ایک اور حدیث امام مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے، وہ جہنم سے اتصال دور رہے گا۔ کیا ہے یہ روزے کی برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان کے رمضان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ وہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے گا۔ ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، صحیح۔ اور جو ہے 5 نمازیں، ایک میں گناہ صغیرہ ہو گیا سب ادا کرتے گا، لیکن کیا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا خود نہیں بنا ہوگا۔ میرے بزرگ دوستوں، حضرت ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب آپ علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، پھر سرکار نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر جناب جبرائیل نے کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ یا تم میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کے باوجود دوزخ میں داخل ہو گیا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ سرکار فرماتے میں نے کہا آمین۔ اور پھر جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ یا سوچنے کی بات ہے، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کا ہمیں عطا فرمائے، اس کے بارے میں تو یہ ہے نا اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ آخرہ مغفرۃ، پہلا رحمت، پہلا حشر رحمت کہے، دوسرا مغفرت کہے، آخر جہنم سے آزادی کہے۔ یا میرا اگر رمضان شریف کا مہینہ حاصل کرے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے، وہ ہم سے بڑا قدر دے گے۔ یہ مہینہ ہم پر مغفرت نہ کرا سکے، کوئی ہم سے بڑا نہیں۔ میرے بزرگ دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ سیکنڈ کا پتہ ہے نہ منٹ کا پتہ ہے کہ یہ مہینہ بابرکت اللہ پاک مجھے آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ پوری زندگی کو، پورا سال لہو و لعب کے اندر دیگر مشاغل کے اندر مصروف رہتے ہیں کہ یار ہم اس ایک مہینے کے اندر، میرے آقا فرماتے شعبان میرا مہینہ، وہ مہینہ بھی ہم نے غفلت میں گزارا، رمضان کا مہینہ یہ بھی ہم غفلت میں گزارا، تو بتائیں
میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو کل کیا کو دکھائیں گے؟ بتائیے. میرے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہیں ہر تک بہت عرض کیا کہ جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، جب میں تمہاری سیئات دیکھتا ہوں، گناہ دیکھتا ہوں، برائیاں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کو بہت تسلیم تو اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگے. اور یہ امت کیا کر رہی ہے؟ اپنے نبی کے فرامین کو دھکا رہی ہے، اپنے نبی کے فرمان کو پس سے کچھ ڈلا رہی ہے. وہ میرے بزرگ دوستو، وہ تو اللہ کا فرمان ہے نا، سچ ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک خود وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. میرے بزرگوں دوستو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو اللہ پاک مجھے آپ کا عطا فرما رہا ہے، ہم اس کو ضائع نہ کریں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. یہ بھی تو مہینہ ہے، رات کو تراویح ہوتی ہے، تراویح کے بعد قیام کرنا بچتا ہے، 3-4 گھنٹے میں سحری ہو جاتی ہے، بندہ اسی کے در قرآن پاک کی تلاوت کر لے. اور آپ ہی انسان کے آنکھوں کا بھی حق ہے. حدیث میں آپ سے کہا ہے فرمایا آپ ہی کریں. پھر بتا دو دل کی اٹھ جائے، لیکن ہم ناراض نہیں ہیں میرے بھائیوں. دکھ ہوتا ہے. کل میں نے دیکھا اپنے علاقے میں رمضان شریف کا بابرکت مہینہ، ہمارے کچھ نوجوان وہ گیم کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں. کہ رمضان شریف کا مہینہ کرکٹ کھیلنے کے لیے نظر کیا کہ گیم کھیلنے کے لیے الامان الحفیظ اللہ ہم سب کو بات کرے. اب یہ ٹائم چل چکا ہے کیا کہ رات افطاری عشاء کے بعد فلپ کی جاتی ہے. بماذ اللہ کا ٹائم پاس واستغفر اللہ. یہ رمضان کا مہینہ کا تو فلپ کر کر کہ آپ اس کو گزارے گا. ارے رمضان کا مہینہ تو قرآن کی تلاوت میں گزار، استغفار میں گزار، نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنے میں گزار. اب یہ معاملات ہو گئے. آج کل ہمارے نوجوان کو اعتراض نہیں ہوگا. دیکھیے گا کہ رات کا ٹائم افطاری اس کے تراویح کے بعد کرکٹ کھیلا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہو روڈ کے اوپر کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے. اور میرے بھائی مجھے بتا، اگر اس حالت میں موت تجھے آ گئی تو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر روزے کی حالت میں موت آئی تو قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو روزے کی حالت میں پیش ہوگا. اگر تراویح پڑھتے ہوئے موت آ گئی تو روزے کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو تراویح پڑھنے کی حالت میں پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مہینہ جو عطا کیا ہم اس کو ضائع نہ کریں. سنیے گا حدیث پاک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آپ پہنچا. اس مہینے میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس مہینے میں رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرمایا اللہ نے اس مہینے میں روزے کو فرض کر دیا اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا. قیام سے مراد نفل کر دیا. فرمایا جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کے مثل ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے فرمایا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. صبر کا ثواب کیا فرمایا سرکار جنت ہے. یہ غمگساری کرنے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے. اس مہینے میں جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے. اس کے لیے گناہوں کی کیا ہے؟ مغفرت ہے. اور اس کی گردن دوزخ سے آزادی ہے. اور اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا اور اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ تو صحابہ تھے نا جو بات سمجھ جاتے سبحان اللہ حضور کی بات کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے. سمجھ رہے ہیں کہ روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا. کس کو؟ جو روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے. کتنا سستا سودا ہے.
کتنا سستا روزہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کا اوسط مغفرت ہے، اور جس کا آخر میں جہنم سے آزادی ہے۔ سرکار نے فرمایا جس شخص نے اس مہینے میں اپنے خالق سے کام لینے میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اگر کسی کے پاس کوئی دکاندار کاروباری کمپنی والے ملازمین کام کرتے نا 12 گھنٹے کرتے نا، اگر اسے 6 گھنٹے کام لیا ان کے کام میں تخفیف کر دی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بخش دے گا، اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ کرے یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اور فرمایا اس مہینے میں 4 خصلتوں کو جمع کرو، 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو اور 2 خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جن 2 خصلتوں سے سرکار نے فرمایا تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ شہادت اور اللہ تعالی سے استغفار کرنا ہے۔ اور جن 2 خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، فرمایا کو یہ ہے تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اس سے دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، الفاظ سنیا کے پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو شخص روزے دار کو پانی پلائے گا، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پیارے بھائی آپ ذرا پیچھے والے جو ہے نا آگے آ جائیں، آگے آتا ہے شباش، کیونکہ بیان کرنے کے لیے بولے ڈسٹرب ہو جائے گا تو ایک تسلسل ہوتا ہے تو ضرور ہی آتا ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے آگے آ جائیں، پیچھے والے جو بھی ہے نا بالکل آگے آ جائیں تاکہ پھر وہ بات میں جواب کریے تو پھر تاکہ ہر بندہ ڈسٹرب نہ ہو۔ جو پیچھے ہے دیوار کے لگے بیٹھے ہیں یا برآمدے میں بیٹھے بالکل آگے آ جائیں، ماشاء اللہ برکت دوبارہ مہینہ برکت حاصل کریں، بالکل آگے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں پھر پریشانی نہ ہو۔ تو سمجھ آ گئی بات؟ جو یہ بھی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا۔ اور یاد رکھیں میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو حوض عطا کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا جو حوض ہے وہ حوض الکوثر ہے۔ وہ کیا ہے؟ حوض الکوثر ہے۔ یاد اس کو حضور کے حوض الکوثر سے پینا نصیب ہو، مجھے بتائیں کیا پیاسا ہو گیا؟ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم لوگ جنت اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگی کرو۔ نبی کو جنت اللہ نے عطا کی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت الفردوس عطا کی، جنت الفردوس کا سوال کیا کرے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں یہ بڑی فضیلت ہے۔ اب امام ابن حبان نے کو روایت بھی سنیے گا، حدیث پاک کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنی حلال کمائی سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بولیے استغفار کرتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور فرمایا جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ فرمائیے اگر کسی شخص کے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک مٹھی طعام دے دے، ایک مٹھی طعام دے دے۔ اور میں نے کہا یہ فرمائیے اگر اس کے پاس روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ ہو، روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ ہو، آپ نے فرمایا وہ ایک گھونٹ دودھ دے دے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے پاس وہ بھی نہ ہو، سرکار نے فرمایا ایک گھونٹ پانی دے دے۔ کتنا سستا سودا ہے یار، کاش کے یہ سونا قیمت کو سمجھ آ جائے۔ کیا فرمایا؟ ایک گھونٹ پانی دے دے۔ اللہ کتنے بڑی بات ہے۔ حضرت عبادہ نے سامت رضی اللہ عنہ حدیث روایت ہے، میں نے حدیث سنائی ہے، کوئی بات نہیں۔ فرماتے ہیں جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہارے پاس رمضان ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے۔ سوچیا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ڈھانپ لیتا ہے اور اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ دھڑ جاتے ہیں اور اس میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رحمت کو دیکھتا ہے، تمہارا پیغام کتنا ہے، تمہارا بھی اس طرف ہے کہ نہیں۔ تو سو تم اللہ کو اس مہینے میں ایک کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم نہ ہو۔ کیا سوچنے کی بات ہے، اتنا مبارک مہینہ، اتنا پیارا مہینہ اللہ پاک سب کو عطا فرما رہا ہے، اور پھر جو ہے بندہ پھر بھی اس میں محروم ہو جائے تو بدبخت ہے۔ کہ آخرت کی سنیے حضرت عمر بن مرہ جو حدیث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور آپ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دوں اور پانچوں نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور قیام کروں تو میرا ان لوگوں میں شمار ہوگا۔ سمجھ گئے؟ میرا کن لوگوں کی شمار ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں تیرا شمار ہوگا۔ اس میں شمار ہوگا صدیقین اور شہداء میں۔ بس یہی دعا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بھی شمار ہوگی اس کے میں۔ میرے بزرگ دوستو، یہ بڑا بابرکت نہیں رہا، اس کے اندر ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نہیں کروں۔ کوئی اپنے والدین کے اشارے ثواب کے لیے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، ہر حوالے سے کوئی جو ہے کیا بولتے ہیں، ہر حوالے سے آپ بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہر جگہ کو جو ہے میں نہ کرتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے اور میری بھی آپ سے محبت ہے۔